نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک سوال میرے بھائی نے کیا ہے، میرے دوست نے کیا ہے کہ اب اس میں ذات کی ہی ایک ویڈیو میں ابھی لوڈ کر چکا ہوں، اور اس میں ذات کے زمرے میں ہی بندے نے سوال کیا کہ اللہ کے ذات کے نام کا اس میں اللہ کا کوئی ایسا ورد، ایسا وظیفہ، ایسا چلہ بتائیں جس سے ہمارا دل جاری ہو جائے، کوئی ایسی طریقہ کار، کوئی ایسی ریاضت، کوئی ایسا چلہ بتایا جائے، کوئی ایسا ورد بتایا جس سے ہمارا دل جاری ہو جائے۔ تو دوست، دل جاری کرنا عاملین کا کام نہیں ہے۔ اس میں سوال کیا کہ میں 2 سے 3 عاملین کو 12 ہزار روپیہ دے چکا ہوں اور ایک کو میں نے 16 ہزار روپیہ دیا، کہتے ہیں آپ کو عمل دیں گے انشاءاللہ آپ کا دل جاری ہو جائے گا۔ تو ہمارے شیخ فرمایا کرتے ہیں کہ وہ کیمیا گر ہی کیا جو پیسے مانگے، تو قلب یا اس کا دل کا جاری ہونا یہ کسی عمل، کسی چلے، کسی وظیفے کی بدولت کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ کامل شیخ کی نظر سے ہوتا ہے۔ کامل شیخ جہاں سے آپ کی نسبت ہے وہاں رجوع کیا جائے، اور وہ لوگ اس دل کو جاری کر سکتے ہیں۔ اگر کسی کی نسبت نہیں ہے تو اس کو کہیں نہ کہیں پہ جا کے کسی بھی سلسلے میں، سلسلہ علیہ نقش بندیہ، چشتیہ میں، سلسلہ علیہ قادریہ میں، سروردیہ میں، اس کو نسبت اختیار کرنی پڑتی ہے، کسی کے ہاتھ پہ بیعت کرنی پڑتی ہے۔ اس کے بعد جو اسباق جاری ہوتے ہیں آپ کی نسبت وہاں سے جڑ جاتی ہے، اور پھر نسبت وہ پچھلی پشتوں کے عملوں کی بھی برکت آپ کو اللہ عطا فرماتا ہے۔ اور شیخ کی نظر سے جو آپ ریاضت کرتے ہیں، کوئی بہت زیادہ محنت نہیں ہوتی اس کے اندر زیادہ دار و مدار آپ کے شیخ، آپ کے مرشد کی نظر کا ہوتا ہے۔ وہ جب آپ کے اوپر نظر کر دیتا ہے تو آپ کے لطائف جاری ہو جاتے ہیں، آپ کا دل اب بقول آپ کا دل جاری ہو جاتا ہے۔ تو محنت آپ کی اپنی بھی ہوگی، کیونکہ وہ تھوڑا آپ اس کو ریاضت کرتے جائیں گے۔ دیکھیں ایک گاڑی ہے، تو ہمارے شیخ نے ہمیں سب سے پہلے جب یہ سمجھایا تھا تو بولا تھا کہ ایک گاڑی ہے، اس کو اس طرح اوپر ٹاپ کی طرف لے کے جانا ہے، اس میں زور لگے گا، اس میں محنت لگے گی، اس میں اس کو دھکا لگانا پڑے گا، یا انجن کا دھکا لگے گا، یا جو بھی اس کو تھوڑا سا مطلب فیول خرچ ہوگا، اوپر لے کے جانا پڑے گا۔ اور جب وہ اوپر چلی جائے گی، اب اس کو اوپر سے چھوڑ دو، اس کا انجن بند کر دو، تو پھر بھی وہ آہستہ خود نیچے کی طرف رواں دواں رہے گی۔ تو لطائف کو جاری کرنے کے لیے پہلے تھوڑی محنت ضرور ہوتی ہے، لیکن جب یہ جاری ہو جاتے ہیں کامل مرشد کی نظر سے، اللہ کے کرم سے اور آپ کی محنت سے، تو پھر یہ قبر تک نہیں رکتے۔ ایون کہ انسان بیت الخلاء میں ہوتا ہے تو تب بھی اس کا ذکر جاری رہتا ہے، اور اس کے لیے کوئی وضو کی بھی ضرورت نہیں ہوتی کہ انسان کہے کہ میں باوضو ہی رہوں۔ ہاں، باوضو رہنا ایک اچھی بات ہے، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ ہے، علماء اکابرین مبارکین کا طریقہ ہے، لیکن میں ایک حد بتا رہا ہوں کہ اگر آپ باوضو نہیں ہیں تو پھر بھی آپ کا وہ ذکر کبھی بھی نہیں رکتا، اس کے لیے طہارت نہیں ہے، پھر بھی وہ ذکر نہیں رکتا آپ کا۔ میرا اللہ ہم سب کو کامل مرشد کا ہاتھ عطا فرمائے، نسبت عطا فرمائے، اور ہمیں اپنے لطائف کو جاری کر کے صوفیزم پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی زندگیاں سنت مبارکہ کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔